پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں ہے لیکن اس کے حقوق شروع ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا حق ہے اولاد کا کہ اچھے باپ کا انتخاب کیا جائے، دینداری کو ترجیح دی جائے، اخلاق کو ترجیح دی جائے، پیسہ، چیزیں، حسن اور ظاہری چیزوں کے پیچھے پڑھ کے اپنی نسلوں کو برباد نہ کیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کا نام جو ہے اچھا نام رکھا جائے، ایسا نام نہ ہو کہ پتہ نہ چلے کافر کا ہے یا مسلمان کا ہے، مرد کا ہے یا عورت کا ہے۔ نام بھی اچھا ہو، نسبت بھی اچھی ہو، ایسے نام جن میں عبدیت نظر آئے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الوہاب، عبد الہادی، محمد، موسیٰ، یحییٰ۔ آپ نے فرمایا نبیوں کے ناموں پر نام رکھو، اہل بیت، حسن، حسین اور صحابہ کرام، خلفاء راشدین کے ناموں میں سے، ازواج مطہرات کے ناموں میں سے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ بچوں سے پیار کیا جائے، پیار ہوتا ہے اور پیار کا اظہار بھی کیا جائے، بچوں کو وقت دیا جائے اور سینے سے لگایا جائے۔ شروع سے ہی ان کو جو ہے وہ ایسے اداروں کے حوالے نہ کر دیں کہ بچوں کے دل میں نہ ماں باپ کا پیار پیدا ہو، نہ ماں باپ کے دل میں بچوں کا محبت کی جائے، پیار کیا جائے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ان کو رزق حلال جو ہے وہ کھلایا جائے، اور پانچواں حق یہ ہے کہ ان کی اسلامی نہج پہ تربیت کی جائے۔ اس کے لیے جو ہے عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام ہو، اور خود بھی ان کے لیے اچھے رول ماڈل بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی ماحول میں ان کو لے کے جائیں اور خود بھی ان کے ساتھ جائیں اور وہ بھی جائیں۔ یہ نہیں کہ بچے ٹھیک ہو جائیں اور ہم نے گمراہ ہی رہنا ہے، ایسے نہیں بات بنتی کہ باپ بچوں کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ پیتا رہے اور بعد میں آ کے سگریٹ نہیں پینی، باپ جھوٹ بولتا رہے، انہوں نے کہا تم نے جھوٹ نہیں بولنا، باپ جو ہے وہ بددیانتی کرتا رہے ان کے سامنے اور اسے کہا تم نے نہیں کرنی، بھی بچوں کے سامنے رول ماڈل بنے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی وسلم وبارک وترحم وتحنن علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انی ضعیف فقوینی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فارزقنی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اسلام کے اندر حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس کے اندر اکثر حقوق اللہ کی بات ہوتی ہے، حقوق العباد کی بات ہوتی ہے۔ پھر حقوق العباد میں بہت زیادہ حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں۔ جاننا چاہیے کہ جیسے حقوق بہت اہمیت رکھتے ہیں اسلام کے اندر، ایسے ہی حقوق میں ایک بہت اہم حق اولاد کا ہے۔ اولاد کے حقوق کو یا تو سمجھا نہیں جاتا کہ اولاد کے بھی کوئی حقوق ہیں، یا پھر غلط سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھا جاتا ہے کہ اولاد کا حق یہ ہے کہ صرف اس کو بڑا گھر لے دیا جائے یا بڑی گاڑی لے دی جائے، بڑا بیلنس ان کے لیے ہم چھوڑ جائیں، ہمارے بعد ان کا کیا بنے گا، کہاں سے کھائیں گے، کہاں رہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ اہتمام کر دیا اپنی زندگی میں تو ہم نے اولاد کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ یہ ایک حق ہو سکتا ہے اولاد کے حقوق میں سے کہ آدمی ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جائے یا اچھی حالت میں ان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے مواقع دے کے جائے، لیکن اولاد کے چند حقوق ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اولاد ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے، بلکہ سب سے قیمتی چیز آدمی کے لیے اولاد ہی ہوتی ہے۔ تو اولاد کے حقوق ہیں۔ ایک دفعہ میں نے بیان کیا اولاد کے حقوق کا، تو ایک بندہ مجھے ملا،
کہتا جی اولاد کے بھی کوئی حقوق ہیں، یہ مجھے آج پتہ چلا۔ ساری زندگی والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق ہی سنے ہیں، اولاد کے حقوق آج میں سن رہا ہوں کہ اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ تو بہرحال جاننا چاہیے کہ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ آدمی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ اگر کوئی خاتون ہے تو وہ اچھے باپ کا انتخاب کرے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ حسن پرست ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ خوبصورت اسے ساتھی ملے، باقی چیزیں بعض اوقات وہ نظر انداز کر لیتے ہیں۔ یہ اس کی جائز چاہت ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن باقی چیزوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اور اس حسن پرستی میں وہ بعض اوقات یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کے اخلاق کیسے ہیں، تربیت کیسی ہے، خاندان کون سا ہے۔ اسی طرح عورتوں کی طرف سے یا بچیوں کی طرف سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد جو ہے اس کی مالی حیثیت کتنی ہے، حالانکہ اخلاق اور علم اور دینداری جو ہے یہ دیکھنی چاہیے، کیونکہ یہ جو جذبات ہوتے ہیں شادی سے پہلے کے، شادی کے فوراً بعد یہ جذبات جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور آگے زندگی کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر زندگی کے مسائل جو ہیں اور زندگی کا جو سفر ہے وہ اگر دینداری نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، رسپیکٹ ایک دوسرے کی نہیں ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ نہیں ہے، تو پھر زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ تو بہرحال پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے اچھے باپ کا انتخاب یا اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، اور اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان یا مال سے متاثر ہوتا ہے یا جمال سے یا کمال سے یا دینداری سے۔ تو فرمایا دینداری کو ترجیح دو، اگر دین ہوگا تو انشاءاللہ باقی چیزیں بھی اس کی برکت سے آ جائیں گی اور زندگی میں سکون ہوگا۔ اسی لیے اپنے بچوں کو شادی سے پہلے بھی جو دینی اعتبار سے جو تربیت ہے خاوند کی اور بیوی کی وہ بھی کرنی چاہیے کہ نکاح جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، نکاح کا خطبہ جو ہے اس کے اندر پیغام کیا ہے۔ ہمارے ہاں پتہ نہیں ہوتا خاوند کو اس کے ذمہ کیا حقوق ہیں، نہ بیوی کو پتہ ہوتا اس کے ذمہ کیا حقوق ہیں، سارا زور جو ہے رسم و رواج پہ لگ رہا ہوتا ہے، جہیز اکٹھا کرنا، جہیز دینا، جہیز لینا اور دیگر خرافات، رسم و رواج، سارا زور انہی پہ لگ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اہم چیز یہ ہے کہ میاں بیوی نیک ہو جائیں اور ایک ہو جائیں اور وہ دینداری سے ہے اور گھر جنت بن جائے۔ تو اولاد کا پہلا حق یاد رکھیں یہ ہے کہ اچھے باپ کا انتخاب کرنا یا اچھی ماں کا انتخاب کرنا۔ اگر اس میں کوتاہی ہو گئی تو نسلیں جو ہیں اس کا عذاب بھگتتی ہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر اللہ اولاد کی نعمت سے نواز دیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نعمت نہیں دیتے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہیں بیٹیاں دیتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتے ہیں اللہ نہ بیٹے دیتے ہیں نہ بیٹیاں دیتے ہیں۔ اللہ کی حکمت ہے۔ تو جس کو اللہ اولاد دیں وہ اولاد کا دوسرا حق اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ان کا نام رکھے، اچھا نام۔ اسلامی معاشرے میں بچوں کا حق ہے کہ ان کا نام بھی اچھا ہو، یعنی معنی اس کا اچھا ہو اور اس کی نسبت بھی اچھی ہو۔ یہ نہیں کہ جو ہے وہ اس کی نسبت کسی ایکٹر سے مل رہی ہو، کسی ایکٹریس سے مل رہی ہو، کسی غیر مسلم سے جا کے مل رہی ہو، اس چکر میں کہ بھئی عجیب نام ہو، الگ نام ہو۔ بعض اوقات غیر مسلموں کے نام لوگوں نے رکھنا شروع کر دیے ہیں، کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، کوئی فلم دیکھ لی، اس میں کوئی نام اچھا لگ گیا۔ نہیں، نسبت بھی اچھی ہو۔
بہت سارے نام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی رہنمائی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام بچوں میں عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اس میں اشارہ ہے ابدیت ہو، ناموں میں بندگی ظاہر ہو۔ پھر آپ نے فرمایا نام رکھو نبیوں کے ناموں پر، اس میں بھی اشارہ ہے کہ تمہارے نام کے ساتھ اچھی نسبت ہو۔ پھر ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے صحابہ کے نام، اہل بیت کے نام، اسلامی جو ہیرو گزرے ہیں ہمارے اسلاف، ان کے ناموں پر نام ہونے چاہیے تاکہ نام اچھا ہو، اس کے پیچھے اس کی نسبت بھی اچھی ہو۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم یہ ہے کہ اچھے نام رکھو، تمہیں قیامت کے دن تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا اور تمہارے آباء و اجداد کے ناموں سے ساتھ پکارا جائے گا، یعنی جو جس نسب سے ہے فلاں بن فلاں، اس کو اس نسب سے پکارا جائے گا۔ تو دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ ان کا اچھا نام جو ہے وہ رکھا جائے۔ تیسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ اولاد سے پیار کیا جائے، بچوں سے پیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے پیار تھا، اور ایک دفعہ ایک بدو نے کہا کہ آپ بچوں کو چومتے ہیں، آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً آپ نے بوسہ دیا، ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چومتے یا نہیں پیار کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل میں رحم ہی نہیں ڈالا تو میں کیا کر سکتا۔ اپنے بچوں سے پیار کرنا اور ان کو محبت دینا، وقت دینا، ان سے کھیلنا، یہ بھی ان کا ایک حق ہے۔ ہم لوگ اولاد کی خاطر صبح سے شام تک مارے پھرتے ہیں کہ ان کی چیزیں پوری ہو جائے، فلاح ہو جائے، خواہشات کے پیچھے، لیکن ان کو وقت نہیں دیتے۔ وقت دینا چاہیے اپنی اولاد کو۔ محبت دل میں ہوتی ہے، طبی طور پہ ہوتی ہے، لیکن محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بعض اوقات محبت کا اظہار نہیں کرتے، اپنے بچوں کو سینے سے لگانا، ماتھے پہ بوسہ دینا، حوصلے کی بات کہنا، کمی پہ کوتاہی پہ درگزر کرنا، اور کسی اچھے کام پہ اپریشیٹ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کو سکھانا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں کہ آج کل تو پیمپر کے ساتھ ہی بچوں کو بھیج دیتے ہیں نا پلے گروپ کے لیے، حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ 7 سال تک جو ہے وہ بچوں پہ کوئی بوجھ نہ ڈالو، محبت سے، پیار سے، شفقت سے ان کو سینے سے لگاؤ، تمہارا ان سے پیار پیدا ہو، کھیل کود میں ان کو سکھاؤ، دنیاوی جو ہے وہ معاملات وہ بھی جو سیکھ سکتے ہیں بچے بچپن میں، بہت ساری ان کی تربیت ہو سکتی ہے، اور کلمہ ہے، اہل بیت سے محبت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت، ان کی قربانیاں ہیں، اسی طرح انبیاء کے قصے ہیں، یہ ساری چیزیں تو سیکھنا سکھانا، یہ محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ۔ پہلے ہوتا تھا گھروں میں مائیں جو ہیں وہ قرآن کی لوریاں دیتی تھیں، اور بچے جو ہے وہ جب دودھ چھوڑتے تھے تو ان کو کوئی کلمہ یاد ہوتا تھا، آیت الکرسی یاد ہوتی تھی۔ اب حالات جو ہے وہ بڑے خراب ہیں، گود میں لے کر ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے، گھر کی فضا جو ہے وہ آج اچھی نہیں ہے، تو بچوں سے پیار پیدا ہونے کی بجائے بچوں سے دوری ہے، ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر سب اپنے اپنے موبائل کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے دور ہیں، میلوں دور ہیں، قریب رہ کر بھی۔ تو خیر، بچوں سے پیار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کا مفہوم ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں سے پیار نہ کرے۔ چھوٹوں کو شفقت دینا، بڑوں کا احترام کرنا، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ چوتھا حق اولاد کا یہ ہے کہ اولاد کو رزق حلال کھلایا جائے۔ رزق حلال کی بڑی تعلیم آئی ہے اور اس کی بڑی برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کوئی معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یہ جو ہمیں ڈر ہے نا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو کہاں سے کھائیں گے، بددیانتی نہیں کریں گے تو کہاں سے بچوں کو کھلائیں گے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہی نہیں کیا ہم نے، ہمیں ہمارے یقین میں کمی ہے، ایمان میں کمی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، سورۃ مومنون کے اندر، اے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اس کے اندر علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول جو ہیں وہ پہلے ہی پاکیزہ رزق کھاتے ہیں اور وہ معصوم ہوتے ہیں، اچھے اعمال ہی کرتے ہیں، لیکن یہ تعلیم کے لیے ہے کہ اللہ نے رسولوں کو اور انبیاء کو بھی یہ حکم دیا ہے، تو ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ کیا مطلب؟ جب پاکیزہ رزق کھائیں گے تو اچھے اعمال کی توفیق ملے گی۔ اولاد کو رزق حلال دیں گے تو اولاد انشاءاللہ نیک نکلے گی۔ رزق حلال دیں گے، وہ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک گھر سے انہوں نے آواز سنی کہ ماں نے کہا کہ دودھ میں پانی ڈال دو، تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے اعلان کیا ہے، منع کیا ہے اس پہ اور اس کو جرم قرار دیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین پتہ نہیں کہاں سوئے بیٹھے ہوں گے، پڑے ہوں گے، وہ کون سا دیکھ رہے ہیں، تم پانی ڈال دو۔ تو بیٹی نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اپنے بیٹے عاصم کے لیے اس بچی کا رشتہ بھیجا، اور پھر اس بچی کی بیٹی ہوئی، اس میں سے آگے عمر بن عبدالعزیز جیسے جو ہے وہ حکمران پیدا ہوئے آگے جا کر، جنہیں عمر ثانی کہتے ہیں، اور ان کی زندگی بھی آپ پڑھیں کہ 3 سال کے اندر کتنی برکتیں اور کتنی رحمتیں جو ہیں وہ اسلامی معاشرے نے دیکھیں۔ تو بہرحال نیک اولاد جو ہے، حلال رزق کا اس کے اندر بڑا دخل ہے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ نہ کھلائیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ کئی ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو حلال رزق کھلایا اور ان کی اولاد ان کی تابع دار اور فرما بردار اور نیکی میں بھی بہت آگے ہیں۔ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، اور جب وہ بتاتے ہیں تو واقعی ایمان تازہ ہوتا ہے کہ کیسے ہم نے ان کو رزق حلال کھلایا، اور ہر شعبہ میں ایسے لوگ موجود ہیں ان حالات کے اندر بھی۔ تو اولاد کا چوتھا حق یہ تھا کہ ہم اولاد کو رزق حلال دیں۔ 5واں حق یہ ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت جو ہے اس پر توجہ دینا، اور یہ اولاد کا سب سے بڑا حق ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے کون سے وسائل ہمیں اختیار کرنے چاہیے، کیسے ہماری اولادیں جو ہیں وہ نیک بن جائیں، ایک بن جائیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں اسلامی نہج پہ ان کی تربیت کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم انہیں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سائنسدان بنائیں، انگریزی سکھائیں، چائنیز سکھائیں، جو مرضی سکھائیں، کم از کم ہم انہیں قرآن پاک ضرور سکھائیں۔ اور قرآن پاک ایسے نہیں جیسے ہمارے ہاں روٹین ہے کہ بچہ چلا گیا آ گیا، کوئی دھیان ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، بس ٹھیک ہے، اہمیت نہیں ہے، دینی تعلیم کی اہمیت دلوں میں نہیں ہے۔ گھر میں بھی اگر کوئی قاری صاحب آ رہے ہیں، کوئی بہت معمولی سا وظیفہ دے کر ہم نے اپنا فریضہ ادا کر لیا کہ کوئی آ گیا اور آ کر چلا گیا اور قرآن پاک ختم ہو گیا اور بات ختم ہو گئی۔ قرآن پاک کو پڑھنا صحیح طریقے سے، یہ اس کا ایک حق ہے۔ پھر اس کو سمجھنا، یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ پھر اس پر عمل کرنا، یہ اس کا تیسرا حق ہے۔ پھر اس کی اشاعت کرنا، ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق خود بھی گزارے اور پوری دنیا کے اندر دین کی اشاعت کا جذبہ لے کر وہ اپنی زندگی گزارے، وہ نمائندہ ہے۔ ایسے اپنے بچوں کو دینی جو ہے وہ تربیت ان کی کرنا اور ان کو تیار کرنا۔ اب دیکھیں کہ ہم کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، بہت بہت مہنگی تعلیم، بڑے اخراجات،
لیکن اس پہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اچھا استاد، کسی اچھے عالم سے وقت لینے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دین سیکھ لیں۔ تو ایک ذریعہ یہ ہے کہ قرآن پاک اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو باقاعدہ پڑھنا اور پڑھانا اپنی اولادوں کو، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ ہمارے آئیڈیل اور رول ماڈل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کس کی اتباع کرنی ہے؟ جس میں کامیابی ہے، کن کے طریقوں میں کامیابی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی۔ اور ہم نے آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، کتنا مطالعہ کیا ہے؟ سب غور کریں، اپنے بچوں کو کتنی سیرت پڑھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک میٹرک تک بچے کتنا پڑھ لیتے ہیں عصری تعلیمات، اس کے اندر جو ہے پھر بھی کوئی ڈگری نہیں ہے میٹرک، آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کتنی کتابیں، کتنی ٹیوشنیں، کتنی فیسیں، کتنی نقل و حرکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے کتنی نقل و حرکت ہے؟ جب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کی معاشرت کیسی تھی، ان کی محبت دل میں بچوں کے کیسے پیدا ہوگی، وہ اتباع کیسے کریں گے، وہ دیندار کیسے بنیں گے، وہ اپنے باپ کو خبتی کیوں نہ سمجھیں جس نے تعلیم ہی نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی۔ اپنے اسلاف کے بارے میں اپنے بچوں کو کتنا بتایا، صحابہ کرام کی قربانیاں، اہل بیت کی قربانیاں، اولیاء کرام بزرگان دین کی محنت، اور اس کے ثمرے میں یہ کلمہ ہم تک پہنچا، اس کے بارے میں کتنا اپنی اولاد کو بتایا۔ تو اولاد کی تربیت کے جو وسائل ہیں ان میں سے ایک وسیلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ لٹریچر بھی ان کے نصاب میں شامل کریں۔ کالج، یونیورسٹی اور اسکولوں میں تو ماحول نہیں ہے، انفرادی طور پر اس کی فکر کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرا وسیلہ خود رول ماڈل بنے۔ والدین پہلا نمونہ ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اب اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے گالی نہ دیں اور خود گالی دیتے ہیں تو یہ غلط تربیت ہو رہی ہے، یہ غلط ذریعہ بچوں کو مہیا ہے، میسر ہے تربیت کا، وہ غلط تربیت کی طرف جا رہے ہیں۔ چاہے آپ ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، لیکن بچہ جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے، اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے۔ باپ کہہ رہا ہے دروازے پہ جا کے بتا دو میں گھر نہیں ہوں۔ اب بچے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ یہ جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو دیکھا یا کسی عورت کو کہ وہ بچے کو بلا کے کہہ رہی ہے آؤ میں تمہیں چیز دیتی ہوں یا چیز دیتا ہوں، مجھے یاد نہیں صحابیہ تھیں یا صحابی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو رکو، تمہارے پاس چیز ہے جو تم اسے بلا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس یہ کھجور ہے۔ فرمایا اگر تمہارے پاس یہ کھجور نہ ہوتی تو مفہوم یہ ہے کہ یہ جھوٹ بھی ہوتا، دھوکہ بھی ہوتا۔ تو آپ غور کریں، جب گھر کے سربراہ کا اگر یہ حال ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے، تو بچوں کو سب سے پہلے وہ گھر میں خرابی مل رہی ہے۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھاتے رہو آپ، جتنی مرضی ڈگریاں اور خرچے کرتے رہیں۔ میں جب حفظ کرتا تھا تو میرا ایک ساتھی جس نے میرے ساتھ ہی قرآن پاک ختم کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے، وہ فوت ہو گیا۔ اس کے والد اس کو چھوڑنے آتے ہوتے تھے، لینے آتے ہوتے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو وہ مجھے بتاتا ہوتا تھا کہ آج نا والد صاحب کی اور دادا جی کی لڑائی ہوئی ہے، اور والد صاحب نے دادا جی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اور وہ بڑا اندر سے نا غصے کا اظہار کرتا تھا کہ والد صاحب کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، والد صاحب نے بڑا ظلم کیا۔ اب باپ اپنے باپ کے ساتھ جو کر رہا ہے بچہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ چند سال گزر گئے، آگے میں نے بھی مدرسے میں علم حاصل کیا، پھر ان کی مسجد میں میرا بیان تھا، تو اس کا باپ مجھے آگے ملا اور رو رہا تھا کہ میرا بیٹا جس نے تمہارے ساتھ حفظ کیا ہے میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتا ہے۔ تو میرے دماغ میں وہی بات آئی کہ وہ تو مجھے بتایا کرتا تھا کہ میرا والد میرے دادا کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے سب سے پہلے ہم خود سکھا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو کہ کیسے جو ہے وہ بدتمیزی کرنی ہے، کیسے جھوٹ بولنا ہے،
کیسے دھوکہ دینا ہے، رشتہ داروں کی غیبتیں چغلیاں کیسے کرنی ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کیسے نہیں کرنی، یہ بچہ سب سے پہلے گھر میں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، گھر میں جو باتیں ہو رہی ہیں بچے کے دماغ میں ہوئی۔ کئی دفعہ بچے لڑائی میں ایک دوسرے کو جو باتیں کہتے ہیں وہ بعد میں پتہ چلتا ہے یہ بات تو بچہ کہہ ہی نہیں سکتا، اس نے یا اپنی ماں سے سنی ہے یا اپنے باپ سے سنی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، تربیت کا دوسرا ذریعہ یہ ہے، دوسرا وسیلہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے آپ کو اچھا رول ماڈل اپنے بچے کے لیے پیش کریں۔ اور پھر تیسری چیز تربیت کے لیے جو ضروری ہے وہ اچھا ماحول اور اچھی صحبت ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ اچھی صحبت میں جانا، مثال کے طور پہ کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ہاں مساجد میں جمعے کا خطبہ، عربی خطبے سے پہلے بیانات ہوتے ہیں، ہر مسجد میں ہوتے ہیں، جہاں کوئی مستند عالم ہو اور اصلاحی بات کر رہا ہو، تربیت کا ماحول ہو، ایسے لوگ تلاش کرنے سے مل جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھی جائے اور امام کے آنے سے پہلے وہاں جا کر بیٹھا جائے اور شروع سے آخر تک ساری بات سنی جائے اور اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آیا جائے۔ پہلے ہوتا تھا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو مائیں جو ہے وہ بچوں کو بڑا تیار کرتی تھیں، جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی اور جمعے کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ آج کل وہ اہتمام ہی نہیں ہے۔ آج کل لوگ جو ہے وہ آخری 4-5 منٹ میں خطبہ گھر سے شروع ہوتا ہے سنتے ہیں اور پہنچتے ہیں اور اینڈ پہ جا کے جمعہ پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ دین سیکھنے کی نیت سے اپنے بچوں کے ساتھ کم از کم یہ چیز تو میسر ہی ہے، اس میں جو ہے وہ جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی مستند عالم ہے، کوئی باعمل عالم ہے، کوئی دین کی بات جس کی سمجھ آتی ہے، اس کے پیچھے جمعہ پڑھیں، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اسماعیل مرکز ہے ہمارے ہاں، وہاں پہ جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے، پورے فیصل آباد سے لوگ آتے ہیں، ایمان و یقین کی بات، فکر آخرت کی بات ہوتی ہے، ایک دینی ماحول ہوتا ہے۔ تو ایسی مجلسیں بھی بندے کی اصلاح کے لیے بڑی مفید ہوتی ہیں۔ کوئی اللہ والا، کوئی اللہ والا جو باعمل ہو، دنیا کا حریص نہ ہو اور جو ہے وہ متبع شریعت ہو اور اس قابل ہو کہ وہ کسی کی اصلاح کر سکے، ایسے شخص کی صحبت میں بھی جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ تو ان سارے اسباب کو اختیار کریں گے تو ہمارے بچوں کی انشاءاللہ دینی تربیت جو ہے وہ ہوگی، اور یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے میرے عزیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو جہنم کی آگ سے، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ جہنم کی آگ یہ ساری غفلتیں جو ہم کر رہے ہیں، نافرمانیاں، جو گھر کا ماحول گندا ہے، ماحول کی فضائیں جو درست نہیں ہیں، وہ سب آگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے خود بھی بچو، ان کو بھی بچاؤ۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم سب مسئول ہو، تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا، گھر کے سربراہ سے سوال ہوگا اس نے کتنی کوشش کی۔ باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے، ان کے سامنے جو ہے وہ مشرکین کافرین کے ساتھ جا رہا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کی طرح کوشش کسی نے کی ہے اپنے بچوں کو سیدھے رستے پہ لگانے کی؟ یہ دیکھا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے بہت سارے حقوق ہمارے ذمے ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، اور وہ حقوق کیا ہیں؟ پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں ہے لیکن اس کے حقوق شروع ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کتنا بڑا حق ہے اولاد کا کہ اچھے باپ کا انتخاب کیا جائے، دینداری کو ترجیح دی جائے، اخلاق کو ترجیح دی جائے، پیسہ، چیزیں، حسن اور ظاہری چیزوں کے پیچھے پڑھ کے اپنی نسلوں کو برباد نہ کیا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کا نام جو ہے اچھا نام رکھا جائے، ایسا نام نہ ہو کہ پتہ نہ چلے کافر کا ہے یا مسلمان کا ہے، مرد کا ہے یا عورت کا ہے۔ نام بھی اچھا ہو، نسبت بھی اچھی ہو، ایسے نام جن میں عبدیت نظر آئے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الوہاب، عبد الہادی، محمد، موسیٰ، یحییٰ۔ آپ نے فرمایا نبیوں کے ناموں پر نام رکھو، اہل بیت، حسن، حسین،
اور صحابہ کرام خلفاء راشدین کے ناموں میں سے، ازواج مطہرات کے ناموں میں سے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ بچوں سے پیار کیا جائے، پیار ہوتا ہے اور پیار کا اظہار بھی کیا جائے، بچوں کو وقت دیا جائے اور سینے سے لگایا جائے۔ شروع سے ہی ان کو جو ہے وہ ایسے اداروں کے حوالے نہ کر دیں کہ بچوں کے دل میں نہ ماں باپ کا پیار پیدا ہو، نہ ماں باپ کے دل میں بچوں کا محبت کی جائے، پیار کیا جائے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ان کو رزق حلال جو ہے وہ کھلایا جائے، اور پانچواں حق یہ ہے کہ ان کی اسلامی نہج پہ تربیت کی جائے۔ اس کے لیے جو ہے عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام ہو، اور خود بھی ان کے لیے اچھے رول ماڈل بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی ماحول میں ان کو لے کے جائیں، اور خود بھی ان کے ساتھ جائیں اور وہ بھی جائیں۔ یہ نہیں کہ بچے ٹھیک ہو جائیں اور ہم نے گمراہ ہی رہنا ہے، ایسے نہیں بات بنتی کہ باپ بچوں کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ پیتا رہے اور بعد میں آ کے سگریٹ نہیں پینی، باپ جھوٹ بولتا رہے، انہوں نے کہا تم نے جھوٹ نہیں بولنا، باپ جو ہے وہ بددیانتی کرتا رہے ان کے سامنے اور اسے کہا تم نے نہیں کرنی، بھی بچوں کے سامنے رول ماڈل بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔